کچھ لوگ مسجدیں بڑی عالیشان بنا رہے ہیں. اب اے سی کا زمانہ ہے، ٹائلس کا زمانہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ یہ یہود اور نصارہ کی علامت ہے، مسجدوں کو عالیشان بنانا، عالیشان بنانا. ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ مسجدوں کو عالیشان بنائیں گے، لیکن مسجدیں ہدایت سے خالی ہوں گی، نمازیوں سے خالی ہوں گی. میرے دوست اور بزرگوں، آج وہی چیز حدیث پیش آ رہی ہے. مسجدیں بڑی عالیشان بنائی جا رہی ہیں، لیکن نماز ہی نہیں ہے. ایک مثال دیتا ہوں. ایک آدمی کو سونے کے لیے کیا چاہیے؟ بستر. اگر چارپائی کا شوقین ہے تو مارکیٹ میں آج کے زمانے میں 500 روپیہ کی چارپائی بک رہی ہے. ذرا اچھی چاہتا ہے 1000 روپیہ کی چارپائی بک رہی ہے. لیکن اللہ کے نبی کی حدیث کے بالکل خلاف ہے. اسراف کرنا، فضول خرچی کرنا. آج ہمارے جو ہے سونے کے لیے 25,000 کے بیڈ ہیں، 50,000 ہزار کے بیڈ ہیں، 5,000 10,000 ہزار کے گدے ہیں. غریب آدمی ایک دم حیران رہ جائے. ایسے چمکیلے بھڑکیلے جو ہے بہتر سے بہتر جو ہے کمبل ہیں میرے دوست اور بزرگوں. تو کیا زندگی اسی کا نام ہے؟ وہ نبی حضرت عمر آتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کی محبت میں لیٹے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے. پیٹھ مبارک پر نظر پڑی، امام الانبیاء کی زندگی. عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ کے پیغمبر، آپ کی پیٹھ مبارک کا یہ حال، یہ چٹائی کے نشان پڑے ہوئے ہیں. نبی اکرم نے کیا فرمایا تھا اس وقت؟ عمر کو تسلی دیتے ہوئے حدیث بھی بیان ہو گئی. اے عمر، ہماری منزل آخرت ہے، ہماری منزل جنت ہے. یہ دنیا کی زندگی ہے، تھوڑے دن کی زندگی ہے. ہم ایک مسافر کے مانند ہیں. کوئی شخص چلتا ہے، تھک جاتا ہے، تھوڑے سائے میں آرام کر لیتا ہے، اپنی اصلی منزل کی طرف پھر چل دیتا ہے. وہ ہماری زندگی ہے. تو میرے دوست اور بزرگوں، بتا میں یہ رہا تھا، ایک انسان کو سونے کے لیے کتنی بڑی چارپائی چاہیے؟ ارے 1000 روپے کی چارپائی کافی ہے. لیکن ہمارے لیے قیمتی سے قیمتی چارپائی ہو، اچھے سے اچھا بیڈ ہو، اچھے سے اچھا لحاف ہو، اچھے سے اچھے گدے ہوں، اچھے سے اچھا کمرہ ہو. میرے مثال یہ ہے، آپ نماز پڑھنے آ رہے ہیں مسجد میں، تو مسجد کیسی ہونا چاہیے؟ حدیث کہہ رہی ہے کہ مسجدوں کو عالیشان بنانا یہ قیامت کی علامت میں سے ہے. ایسا وقت آئے گا کہ قیامت قریب ہوگی تو لوگ مسجدوں کو عالیشان بنائیں گے، لیکن نمازیوں سے مسجدیں خالی ہوں گی. اصل بات کیا ہے؟ مسجد کیسی ہونا چاہیے؟ حدیث بتا رہی ہے کہ مسجد جو ہے آپ کے جو ہے سر چھپانے کی جگہ آپ کو مل گئی. آج بہت سے بہت زیادہ بارش کا معاملہ ہے، بارش ہو رہی ہے، گویا آپ کے اوپر پانی نہ آئے، مسجد کشادہ ہو، ہوا وغیرہ آتی ہو، اتنا ہی کافی ہے میرے بھائی. آج کے زمانے میں لینٹر پڑ گیا کافی ہے، ہلکا پھلکا اس کو پتوا لیجیے. لیکن نہیں، اچھے سے اچھا مسجد کو سجایا بنایا جائے. وہی میں نے مثال دی ہے. بہت زیادہ کسی نے روپیہ لگا دیا، لاکھوں روپیہ مسجد میں لگا دیا، تو کیا ثواب بڑھ جائے گا نماز میں؟ جیسے کہ 1000 روپے کی چارپائی اور 50,000 کا بیڈ، ایسے ہی 5 لاکھ روپے کی مسجد بنوا لینا اور کہاں کروڑوں روپیہ مسجد میں لگا دینا، تو یہ فضول خرچی، اسراف ہے. بچنا چاہیے اس چیز سے. بعد میں اصل بتانا یہ بھی چاہتا تھا کہ لوگ مسجدیں بڑی عالیشان بنا لیتے ہیں، لیکن امام رکھنے کی اچھا توفیق نہیں ہوتی. ایسا آدمی مل جائے، ابھی امام مل نہیں رہا ہے، ایسے ہی نظام چلنے دو. کسی بوڑھے ٹیڑے کو کھڑا کر دیا، اس کا قرآن بھی اچھا نہیں ہے، مخارج بھی اچھے نہیں ہیں. بہت سستا کوئی مل گیا، 1000 2000 پر رکھ لیا، لہٰذا وہ پڑھا رہا ہے. میرے بھائی، کم سے کم مصلی کے اوپر جو ہے حافظ قرآن ہونا چاہیے. اور اگر کوئی علم رکھتا ہے، سمجھ رکھتا ہے، تو کم سے کم قرآن اچھا پڑھنے والا، تو ناظرہ والا میں سے ہے، تو قرآن اس کا تقریباً کوشش کے مطابق ٹھیک ہو.
جس آدمی کا مد گننا ٹھیک نہ ہو، زیر زبر کی ٹھیک پہچان نہ ہو، کتنا حرفوں کو بڑھانا ہے کتنا حرفوں کو گھٹانا ہے، بس سستا سا کوئی بوڑھا ٹیڑھا آدمی دیکھ لیا، مصلی پہ کھڑا کر دیا، نماز تو ہو رہی ہے، بھول گئے، توہین کی، حدیث رسول کے خلاف کیا۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ اگر ایسے ہی امام رکھنا ہو، ٹائم دو ٹائم کی بات الگ ہے، کیا پوری بستی مل کر ایک ڈھنگ کا امام نہیں رکھ سکتی؟ جو رب کا قرآن جیسا تلاوت کا حق ہے ویسی ہی تلاوت کرے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ جب تم میں سے کوئی شخص امام بناؤ کسی کو تو ایسے کو بناؤ جس کا قرآن اچھا ہو۔ میرے نبی کہیں قرآن اچھا ہو اور تم نے ایسے کو کھڑا کر دیا جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ سکتہ کہاں ہے؟ اخفا کہاں ہے؟ یہ چیزیں سب غور کرنے کی ہے میرے دوست اور بزرگوں۔ ایسا امام کھڑا کر دیا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ایسا امام کھڑا کرو جس کا قرآن اچھا ہو۔ الفاظ پہ غور کرنا۔ جبکہ نمازی موجود ہیں، ٹھیک ہے نا، نمازی موجود ہیں، پیارے نبی نے یہ نہیں کہا کوئی بادشاہ وقت کو کھڑا کرنا، یا کسی بلڈنگ والے کو کھڑا کرنا، یا کسی فیکٹری والے کو کھڑا کرنا، یا کسی دولت مند کو کھڑا کرنا۔ بڑے بڑے چولے والے، بڑے بڑے امیر مسجد کے اندر موجود ہوں گے، لیکن نبی اکرم نے اہمیت جو دی ہے اور جھکاؤ جو دیا ہے، ترجیح جو دی ہے، وہ قاری کو دی ہے جس کا قرآن اچھا ہو۔ 4 آدمی ہیں، 20 آدمی ہیں، اس میں سے جس کا قرآن اچھا ہو میرے نبی نے اس کو اہمیت دی ہے، وہ مصلی کا حقدار ہے، نہ جج حقدار ہے، نہ میرے بھائیوں ڈاکٹر حقدار ہے، نہ انجینئر حقدار ہے، نہ وکیل حقدار ہے۔ ہوگا اپنے لیے ڈاکٹر و وکیل، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا قرآن اچھا ہو وہ مصلی کا حقدار ہے۔ اس لیے خیال کرنا چاہیے جب مسجد بنائی ہے دوستو تو امام بھی ذرا ڈھنگ کا ہی رکھو، کم سے کم کوئی غیر آدمی آ جائے، آدمی ایسا کھڑا کر لیا کہ لہٰذا کوئی پیچھے قابل آدمی آ گیا جس کا قرآن اچھا ہے، کوئی حافظ قرآن آ گیا، وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، اس کے سر میں درد ہو رہا ہے اس بات کا یہ کیسا امام ہے اس مسجد کا، اس کو تو قرآن پڑھنے کا بھی شعور نہیں۔ اس لیے خیال کرنا چاہیے۔